میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ ہلو ہلو، ہاں جی السلام علیکم جی، کون بھائی جان؟ بھائی پہلے آپ یہ بتائیے مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں؟ جی، آپ کا مسلک بھائی جان؟ ارے مسلک کی بات چھوڑیے، آپ پہلے بتائیے آپ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں؟ مومن ہوں الحمدللہ۔ تو تمہیں سلام کا جواب دینے میں کیا جا رہا ہے؟ جی، آپ اپنا مسلک بتا دیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ اچھا اچھا، تو یار ہم تو یار کوئی عالم تو ہے نہیں یار جو تم سے اس طریقے سے سوال پوچھ رہے ہو۔ تو اسی لیے میں نے جو پوچھا اس کا جواب دے دیجئے۔ نہیں وہ تو ہم جواب دے دیں گے، ہم تو جی، وہ تو ہم جواب دے دیں گے، مگر پہلے بتائیے کہ آپ کو ہم نے سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ میری بات کس سے ہو رہی ہے، کس نے مجھے کال کیا ہے۔ اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کال کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، کال کرتے رہتے تھے، اگر ہاں، ان کا سلام کا جواب دے دیں گے تو مطلب کیا بن جائے گا ان سے؟ میں سلام کا جواب دیتا ہی نہیں نا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بد مذہب سے بات ہو تو اس کو سلام، ہاں نہ تو اس کو سلام اگر کرو نہ اس کو اگر سلام کا جواب دو۔ اچھا، اگر کوئی ہندو آپ سے سلام کرے تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ہداک اللہ کہیں گے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، تو ایسے مسلمانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے۔ چلیے ہم والسلام نے علی سوال من کیا اتبع تو نہیں الہدی۔ جواب دے پا رہے تو کہہ دیتے۔ دکھاوا کرنا اچھا میری عادت چھوڑیے نہیں سب ہے، بات، دکھاوا جی کرنا میری عادت نہیں۔ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ تم کون ہو کیا نہیں ہو۔ اگر تم کہتے میں سنی اچھا، حنفی بریلوی ہوں، غلامان ہاں رسول ہوں، تو میں ہاں کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، ہاں، سمجھے اچھا جناب؟ اچھا، ہاں، جی میں سامنے والے کو پوچھ کر ہی جواب دیتا ہوں۔ اچھا مطلب دیکھیے یہ جو بتائیے، جب دیوبندی، آپ سونار کی دکان پہ سونا خریدنے جاتے ہیں تو ہاں سونا پرکھ کے لے کے آتے ہیں، اچھا دیکھ کے لے کے آتے ہیں کہ خراب لے کے آتے ہیں، ملاوٹ والا؟ اچھا ملاوٹ والا؟ ہاں۔ اگر اسے سلام کا جواب اگر اسے کوئی اچھا جھوٹ ایک بول منٹ، کر کے کہہ آپ دے، دکان پہ دودھ لینے جاتے ہیں ہاں، تو دودھ پانی والا لے کے آتے ہیں کہ پیور والا؟ اور ہم تو پیور کی نیت سے لینے جاتے ہیں، وہ پانی پیور ملا کے لیے کے دے دے تو ہم کیا کریں؟ ہم کو سائنٹسٹ تو ہے نہیں، اس میں پتہ لگا لیں گے۔ بس تو آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے نا، تھوڑا سا ہلا جلا کے اچھا دیکھنا تحقیق، چاہیے کہ کون سا کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سا ہم کو ہم نے لینا چاہیے کون سا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا یہ ہم سوال پوچھنا تھا، خیر چلیے سوال چھوڑیے۔ وال مت کریے، سوال کرنا ہو تو عالموں کے پاس چلے جائیے۔ اچھا، آپ پہلے سے اتنا بوکھلائے ہوئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ غصے میں بھرے ہوئے ہو۔ غصے میں نہیں بھرے ہوئے ہیں، آپ کے سلام کی وجہ سے غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم مجھے اہل اس سے کوئی فرق سنت نہیں پڑتا۔ والجماعت، سنیے ادھر سنیے، مجھے ہم اہل سنت والجماعت بریلوی لین کے ہیں، سمجھے؟ اس لیے میں غصہ آیا تمہارے اچھا، تو اوپر۔ تھانوی جو کو کافر مانتے ہو کہ مسلمان؟ اگر یہ کوئی دیوبندی کہتا، سمجھے کہ نہیں، اگر یہ کوئی دیوبندی کہتا تو چلو ٹھیک ہے، ہمارے بات سمجھ میں آتی ہے، چلو بھائی۔ اگر تم ہاں بریلوی ہو کر کے تم اسی، یار کیا بتائیں یار، وہی ہاں، والا حال ہے۔ تھانوی کو مسلمان مانتے ہو یا کافر؟ کس کو؟ ہمیں تھانوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے صحیح ساٹھ، جلدی تو ہم جلدی کیسے بول دو کسی کو کافر یار۔ کہتے ہیں؟ انجان مت بنو، انجان مت بنو، خدا کی قسم کھا کے بولو کہ آپ تھانوی کو نہیں جانتے ہو۔ نام سنا ہے لیکن ان کے بارے میں جانکاری نہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں جانتے ہیں بس، وہ بھی ان کے میں زیادہ نہیں جانتے، بس ہم آپ کوئی کہاں عالم سے ہو؟ تھوڑی ہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں، عوام میں سے۔ آپ کہاں سے ہو؟ ہم لکھنؤ سے۔ لکھنؤ سے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا، ندوہ کے جو علماء ہیں ان کو جانتے ہو؟ کون؟ ندوۃ العلماء؟ نہیں جانتے ہیں یار، ہم نے بول تو دیا کہ بھائی ہم نہیں جانتے ہیں بھائی، اچھا، ہم کبھی ندوے گئے نہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم ہاں تو جانتے ہیں؟ آپ کو غصہ کرنا میرے اوپر بیکار کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ غصہ نہ کریں، ہاں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو میں سلام کا جواب نہیں دیتا میں، کیونکہ اکثر اچھا لوگ اچھا مجھے دیو کے بندر ہی کال کرتے ہیں جو دشمنان رسول ہوتے ہیں یا دشمنان رسولوں کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو اچھا اچھا سمجھتے اچھا، ہیں۔ طارق جمیل کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ طارق جمیل کو؟ طارق جمیل، اچھا جو ہاں ویڈیو، وہ تو ویڈیو پر آتی، ان کی کلک آتی رہتی ان کی موبائلوں پر، ہاں تو وہ کافر ہے یوٹیوب یا کے اوپر۔ مسلمان؟ ہمیں بھائی ہم کیوں کسی کو کافر کہہ دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوئی علماء ہیں جو ہم کافر کہہ دیں یار؟ اعلیٰ حضرت والا چھوٹے سے چھوٹا اس طارق جمیل کنیریا کو سب جانتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ وہ ایک نمبر کا چھٹا ہوا کافر ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کی ہے۔
हो सकता है भाई, हमें नहीं पता इस उसने बारे में, अल्लाह इल्म तबारक नहीं व है तआला का जिस्म माना है। हैं? आप मानते हो अल्लाह ताला का जिस्म? अल्लाह ताला तो हम अल्लाह ताला को सिर्फ नूर मानते हैं सिर्फ। तो अल्लाह ताला का अब जिस्म हम है? अब हमें क्या पता जिस्म है कि नहीं, नूर मानते हैं बस मुसलमान हम हो मगर ये कि नहीं अल्लाह ताला पता, एक नूर है। मुसलमान हो हमको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला क्या जिस्म से लिखे थे? पाक है कि जिस्म है। जिस्म से पाक, हाँ शायद ऐसे ही कुछ है, क्योंकि जो है शायद हमें नहीं, जिस्म से पाक है अल्लाह ताला, शायद काय का है। हमें भाई, हम कोई मौलाना नहीं है ना, आप हमारी मेरे बात क्यों नहीं भाई- समझ रहे आप? मेरे भाई तारिक जमील हाँ। एक नंबर का शैतान है, अच्छा, मगरमच्छ हो के आंसू सकता है बहा भाई। के लोगों का ईमान लूट लेता है। अच्छा, जी हाँ, तो समझे हो भाईजान? सकता है भाई ऐसा जैसा आप बोल रहे हो ऐसा ही हो। ऐसा ही है। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम कोई वो तो मौलाना तो है नहीं, ना ही मदरसे में पढ़ने गए हैं भाई, झूठ क्यों बोले, बस नाजरा किया है बस, उसके अलावा कुछ हमें पता ही नहीं हमें। अच्छा ये बताइए, हाँ आपके पास एक बाल्टी दूध है हाँ और उसमें 2 बूंद पेशाब की पड़ गई है, हाँ, वो दूध पीने के लायक रहा? नहीं रहा। जब नहीं रहा तो वो कितने ही मगरमच्छ के आंसू बहा ले, कितनी दिन की बातें कर ले, जब वो उसने कुफ्र कर दिया तो क्या मुसलमान रहा? अब भाई हमें कैसे पता फिर हमें वही कि बात, उसने दूध क्या का पता किया है कि क्या दूध नहीं पीने किया लायक नहीं यार। रहा, मगर जब उसने कुफ्र अगर कर दिया कोई तो आपको नहीं पता कि वो सुनिए, अगर कोई आपको अगर कह दे कि ये बरेलवी शख्स जो है काफिर है, तो हम कैसे कह दें कि आप काफिर हैं यार? हमें क्या पता आपके बारे में, तहकीक करें हम आप, किसी को कैसे कह दें यार? तहकीक करें आप। हाँ, जो कहेगा उसका, तहकीक- जो कहेगा उसे कुफ्र भी तो साबित करना होगा ना, जैसे मैंने तहकीक कुफ्र साबित करना, किया उसका। सुनिए इधर तहकीक करना आलिमों का काम है, मुफ्तियों का काम है, हमारे जैसे अवाम का थोड़ी काम है। अच्छा तो अवाम लोग अगर तो भाई अवाम पंगे में भी नहीं पड़ना चाहिए ना, किसी से बहस नहीं करना चाहिए खामाखाई की। बहस नहीं कर रहे थे हम, किस सवाल कैसे किसी बहस जिसे बैठे हुए हैं जगह पर, दोस्त भाईजान, यार लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपको उनसे पहले बहस कह हो गई दिया, किसी क्या मसले पर, तुमने कहा चलो आलिम से, किसी आलिम से पूछते हैं भाई तो मैं इसलिए आलिम हमने नहीं आपके हूँ पास फोन किया था। जनाब, मैं आलिम नहीं हूँ, अगर कोई सवाल जवाब करना है तो आलिमों को कॉल कर लें आप। मैंने भी तो शुरू में कह दिया आपसे पहले। आप आलिम नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो फिर पता नहीं कि फिर तुम यार फिर नंबर क्यों दिया तुमने इनका यार? तुम तो बोल रहे थे आलिम है लोग। क्यों नंबर दे दिया तो क्या हुआ? हमें नहीं, इन्होंने कहा कि आलिम मैं है। दुनिया के सामने लाता हूँ देवबंदियों का ओरिजिनल चेहरा। हाँ? है कोई तुम्हारी नजर में अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा देवबंदी तो लेकर आओ, मुझसे बात कराओ। अभी तो आप बोल रहे थे आलिम नहीं है, तो हाँ, ऊपर से आलिम नहीं चैलेंज हूँ भी कर मैं रहे हैं। बोल तो रहा हूँ, आलिम नहीं हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंदियत के बड़े से बड़े मुफ्ती को जो है जलील और रुसवा करता हूँ, उसके मुंह से उसका कुफ्र उगलवाता हूँ। अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, हमें उससे क्या मतलब है, तुम हो सकता हो भैया तुम उगलवाते हो भाई, या वो तुमसे उगलवाते हो, इसके बारे में नहीं पता। सुनिए, नूर हसन रजवी नेटवर्क पे जाके पहुंचिए, उस पे गुफ्तगू सुनिए कि किस तरह से जो है ये देवबंदी पागल हो जाते हैं, किस तरह से अपने लगाए हुए फतवे को अपने आलिमों के और अपने गले में फिट करके लेके जाते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता हो भैया ऐसे ही जैसा आप बता 15 रहे साल हो। से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ जनाब। अच्छा, जी हाँ। हमें नहीं पता इस बारे में कि आप देवबंदियों में रह चुके हैं कि नहीं रह चुके हैं। हाँ हाँ, अच्छा, आपको अब नहीं आप पता है बरेलवी इसलिए हो बता गए? रहा हूँ, पता होता तो मैं क्यों बताता। अच्छा अच्छा, ठीक है लग आपको मालूम होता मैं क्यों कहता। हाँ हाँ, यही बात सही है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा मुझसे मत पूछिए कुछ भी। क्यों, जब आप देवबंदियों से यार बहस कर सकते हैं, उनसे सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप? मैं सवाल हेलो? जवाब नहीं करता हूँ मैं ज्यादा। एक तरफ आप कह रहे हैं देवबंदियों से सवाल जवाब कर लेते हैं, एक तरफ हमारे सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते भाई। अगर आपके इल्म होगा, सवाल है तो कीजिए, अगर कोई तो अकीदे का सवाल है तो कीजिए। अकीदे का ही सवाल है ना, तो वही तुमने, अगर आपके पास जानकारी हो पूरी तो कह देना भाई हमें पता है, अगर नहीं पता हो तो कह देना भाई हमें इस बारे में पता नहीं है, बात खत्म हो गई। बोलिए। बात ये है कि जो है अगर इसे कोई देवबंदी, जिसे मान लीजिए बरेलवी की मौत हो गई है, किसी मिट्टी हो गई है, ठीक है, इंतकाल हो गया बरेलवी शख्स का, और उसके जनाजे की नमाज अदा करने के लिए कोई देवबंदी आ जाए, ठीक है, और पीछे मुक्तदी पढ़ने वाले भी सारे के सारे बरेलवी हैं, तो ऐसे हालात में जो है वो जो जनाजे नमाजा वो अदा मान ली जाएगी कि नहीं होगी उसकी, वो पढ़ा के चला जाए जिसमें। देखिए ना तो उस पर फर्ज किफाया है और ना उस पर फर्ज नमाजें हैं, ठीक है। उस पर तौबा फर्ज है, नमाज फर्ज नहीं है। वो किसी मोमिन के लिए ना तो दुआ कर सकता है,
ٹھیک ہے. ہاں وہ جب اسلام میں ہی نہیں ہے، جو کافر ہے، جو دیوبندی ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، یعنی شیطان اور بھوت کی پجارن کہتا ہے، تو اس پر توبہ فرض ہے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے. اور نماز میں جو بزرگوں کی تعظیم ملحوظ ہوتی ہے، سمجھے، یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ تو 5 بار مشرک ہوتے ہیں. تو جب مشرک ہیں تو مشرک کے اوپر توبہ فرض ہے کہ نماز فرض ہے؟ اچھا، مطلب نماز میں اگر خیال اگر آ جائے رسول اللہ کا تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے؟ دیوبندروں کا کہنا ہے. صراط مستقیم کتاب کا، ہاں کتاب کا نام صراط مستقیم، لکھنے والے کا نام اسماعیل قتیل. اچھا، تو آپ ذرا پڑھ کے بتائیں گے عبارت، شاید ہمارے بھی کچھ سمجھ میں آ جائے کہ ہم بھی کسی کو جواب دے سکیں. زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور اسی طرح شیخ اور بزرگ چاہے رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے، مستغرق ہونے سے برا ہے معاذ اللہ. اچھا اچھا، یہ عبارت ہے. آگے سنیں ابھی. ہاں، کہاں گدھا اور بیل اور کہاں میرے نبی کا خیال؟ کیا معاذ اللہ میرے نبی کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بھی گیا گزرا ہے؟ ہاں، نہیں ہم سن رہے ہیں تمہاری بات. کیا کہنا چاہ رہے ہو یار، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے تم سے سوال نہیں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. میں بھائی ہم نے عبارت نہیں پڑھی ہے، نہ ہی میں ان کے بارے میں آگے کی بات سنیں. پھر آگے لکھا ہے کہ بزرگوں کی جو تعظیم نماز میں ملحوظ ہوتی ہے، یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. اچھا، تو جب نماز میں بزرگوں کی تعظیم شرک کی طرف لے جاتی ہے تو یہ تو 5 بار میرے نبی کو سلام کر کے مشرک ہو جاتے ہیں. فجر میں 2 بار سلام کرتے ہیں میرے نبی کو، 2 بار فجر میں مشرک ہو گئے، توبہ نہیں کی. ظہر میں 6 بار سلام کیا میرے نبی کو، توبہ نہیں کی. سمجھے جناب؟ اثر میں پھر اگر سنتیں پڑھی 4 تو انہوں نے 4 بار جو ہے شرک کیا، کیونکہ 2 بار فرضوں میں 2 بار سنتوں میں. اور اگر خالی فرض پڑھے تو 2 بار انہوں نے میرے نبی کو سلام کر کے شرک کیا. اچھا، تو ایک بات سن لیجیے پہلے میں کیا سمجھانا جا رہا ہوں. ہاں ہم سمجھ گئے. آپ کی بات جو ہے نہیں ہو کچھ بھی ابھی مطلب توبہ نہیں کرتے ہیں لوگ نا. سنیے تو، اگر یہ نبی کو ادب سے سلام کرتے ہیں، تعظیم کے ساتھ سلام کرتے ہیں، تو یہ تو ہو گئے مشرک اسماعیل دہلوی کے فتوے سے. اور اگر انہوں نے حقارت کی نیت سے سلام کیا، عداوت کی نیت سے سلام کیا، تو یہ ہو گئے کافر. اچھا. اور اگر انہوں نے سلام ہی نہیں پڑھا حضور پر شرک سے بچنے کے لیے، تو پھر یہی راستہ ہے کہ سلام نہ پڑھا جائے، حضور کو سلام نہ کیا جائے، تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے. سلام، درود و سلام تو بغیر پڑھے تو نماز ہوتی نہیں یار. جی جناب. تو شرک سے اگر بچنا ہے تو ان کو تشہد چھوڑنا ہوگا. تشہد چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور تشہد پڑھیں گے تو یہ ہر بار مشرک ہو رہے ہیں. تو مشرک پر توبہ فرض ہے کہ نماز فرض ہے؟ توبہ پہلے تو توبہ کرے گا پھر نماز پڑھے گا نا. پھر اٹھا کے دیکھیے ان کی صراط مستقیم. اچھا، وہ ہم یہ پوچھ رہے تو کہ دیوبندی جو عوام ہے کیا وہ بھی کافر ہے کیا؟ نہیں بھیا، ہم نے کب کہا؟ ہم نے کہا کسی دیوبندی عوام کو کافر؟ ہمارے کسی عالم نے کہا کسی دیوبندی عوام کو کافر؟ نہیں. تو پھر جب نہیں کہا تو آپ اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، جو علماء ہے وہ کافر ہے، دیوبندی عوام ہے وہ کافر نہیں ہے نا؟ میں آپ کو میٹر سمجھا دوں. کیا میٹر ہے؟ ہاں سمجھائیے. دیوبندیوں کے 4 اکابر کافر ہیں. مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم ننوتوی، مولوی اشرف تھانوی، مولوی خلیل احمد میٹھوی. اچھا. ان 4 مولویوں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور یہ لوگ شک نہیں کرتے بلکہ ان کو مسلمان مانتے ہیں. ہم نے اسی طریقے سے دیوبندی سے سوال کر بیٹھے تھے ہم. سمجھے؟ ہاں. تو ان سے ہم نے کہا کہ یار تمہارے 4 اکابر کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے، تو کہنے لگے کہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے تو وہ اللہ کو گالی تک کی دی ہے انہوں نے. معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. کسی دیوبندی کی ماں نے اگر اس کو حلالی نطفے سے پیدا کیا ہو تو میرے سامنے آ کے ثابت کر دے. اچھا. میرے علماء کی تو بات بہت بڑی ہے. میرے علماء تو بہت بڑی شان کے لوگ ہیں، بڑے علم ہے ان کو. اس نے ہمیں یہ جواب دیا تھا. تو خیر ہم کوئی عالم تو ہے نہیں. خیر اچھا، ایسے اگر ایک اور ہم یہ بات پوچھنا چاہ رہے تھے، جیسے دیوبندی کے گھر میں کسی بریلوی لڑکی کی شادی ہو جائے تو نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ وہ دیوبندی اور بریلوی میں نکاح ہی نہیں ہے، کیونکہ نکاح مسلمانوں میں ہوتا ہے. نہیں ہماری بات آپ سن لیجیے. میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. کسی دیوبندی سے کسی سنی لڑکی کا نکاح ہو،
یا کسی سنی لڑکے کا دیوبندی کی لڑکی سے نکاح ہو تو نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نکاح ہی نہیں ہے. اگر ان سے نکاح نہیں ہوا، یہ زنا ہوگا. سنیے ادھر، زنا ہو گیا. اگر بچے جیسے پیدا ہو گئے اسے دیوبندی کی اولاد حرامی پیدا ہوں گے اور گستاخ رسول بنیں گے، سیدھی بات ہے. اچھا سنیے، ایک اور بات یہ ہے کہ اور آگے چل کر کے وہ دیوبندی جو ہے آدمی توبہ کر لے بریلوی بن جائے، پھر اس کی اولادیں ناجائز ہیں کہ حلال ہیں کہ حرام ہے؟ پھر وہی بات، جب پہلے ہی نکاح نہ ہوا تو پھر وہ بچے جائز ہو کیسے گئے؟ تو دوبارہ نکاح، یعنی وہ جتنی اولادیں پیدا ہوئی سب حرام دوبارہ نکاح کرنا ہوگا دوبارہ. اور جو مطلب جو اولادیں جو پہلے پیدا ہوئی ہیں، پوچھو یہ سب میٹر جا کے، میں ان مسئلوں میں نہیں پڑھتا ہوں. نہیں آپ نہیں سمجھے ہماری بات. میں نہیں سمجھا تمہاری بات کو، نہیں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ میٹر مجھ سے نہ پوچھو، یہ میٹر میرا نہیں ہے، میں ان مسئلوں پہ بات نہیں کرتا. جب آپ کو پتا نہیں تو آپ نے حرام حلالی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، پتا ہے کہ نہیں ہے یہ تو میں جانتا ہوں نا، پتا ہے کہ نہیں ہے. جب میں نے بول دیا تم کو کہ دیوبندی اور بریلوی کا نکاح ہی نہیں ہے، کسی بد مذہب سے ایمان والے کا جب رشتہ ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہے، تو وہ آگے چل کے بریلوی بن جائے. سنیے جناب سنیے، انجان لوگ اگر کوئی رشتہ کر رہا ہے تو وہ نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا نہ کرائیں. وہ بات ہم سب مان رہے ہیں آپ کی، آپ ہمارے سوال کیونکہ جو ہوا میٹر ایسا ہم بتا رہے ہیں. عالموں سے جا کے کریں، میرے سے کرنے کا سوال نہیں ہے. تو آپ جب ہم عالم سے اگر سوال کا جواب کر سکتے تو آپ کو کفر کا خطرہ بھی نہیں لگانا چاہیے نا. سنیے آپ گرجے نہیں، پیار محبت سے کسی عالم کو کال لگائیں، ان سے معلوم کریں. بھائی ایسا میٹر ہمارے گھر پریوار میں ہوا ہے، اس لیے میں اسی بات کر رہا ہوں نا. بولو کہ تم دیوبندی نہیں ہو. کون؟ تم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے گھر میں جتنے بھی ہیں ماں باپ سب کے سب اہل سنت والجماعت بریلوی لین کے ہیں. تو یہ سوال آپ سنیے، اور دوسری بات سنیے ایک بات سنیے. جو ہمارے گھر پریوار میں چچا بابا میں جو رشتہ ہوا ہے وہ دیوبندی کے گھر میں ہوا ہے. اس نے آگے چل کر کے اب وہ اس نے جو ہے بریلوی لین پکڑ لی، اس نے وہ بھی ہمارے مسلک میں آ گیا. تو جو لیکن جو اس کی حرامی کی اولادیں پیدا ہو گئی ان کا کیا ہوگا یہ تو آپ بتائیے پہلے. آپ وہ عالم بتائیں گے، میرے بتانے کا کوئی میٹر نہیں ہے، کیونکہ میں جب عالم بتا سکتے ہیں، عالم کا میٹر ہے تو آپ کو بھی حرامی حلالی کرنے کا بھی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنے علم کے مطابق بولتا ہوں جناب، یہ تو آپ کے ہٹ دھرمی ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہو میں ہی بتاؤں، کیا زبردستی ہے میں بتاؤں؟ ارے میرے عالم بتائیں گے. کوئی یہ جماعت اہل سنت والجماعت مجھ سے چل رہی ہے کیا؟ ایک بندے سے چل رہی ہے تو وہ چل رہی ہے. وہ بات ٹھیک ہے. سنیے، میں اپنے علم کے برابر، میں اپنے علم کے دائرے میں بولتا ہوں، اپنے علم سے باہر نہیں بولتا، ٹھیک ہے. مگر یہ جو آپ نے بات کہی ہے تو آپ علماء اہل سنت سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے معلوم کریں. ٹھیک ہے سنیے. اچھا یہ تو چلو مسلمان ہو گئے خیر، لیکن اگر ایک ہندو اگر کلمہ سے ہندو کی اولاد پیدا ہوئی اس کی شادی جائز تو ہوتی نہیں اس کی. ایسا ہی ہے نا، جسے کسی نے ایک ہندو نے ہندو سے شادی کری اس کی تو شادی کافر پیدا ہو رہی اور وہ جا کر آگے چل کے مسلمان ہو جائے تو اس کی اولادیں بھی ناجائز ہو گئی. بھائی ارے سنیے تو جناب، سنیے تو کیا فالتو کے بکھیڑے کھڑے کر رہے ہو. یہ تم مجھے نہیں لگ رہے ہو، تم صلح کلی کی بیماری میں گرفتار ہو شاید. سنی مسلمان میری گفتگو سن کے خوش ہوتا ہے. اور تم جو یہ بات کر رہے ہو نا، یہ جو بکھیڑے اکھیڑ رہے ہو، جب میں نے پہلے کہہ دیا یہ بکھیڑے میرے سامنے نہ اکھیڑو، میں صرف عقائد کی بات کرتا ہوں. اب تم لا رہے ہو کہ ہندو ارے یار ہندو اگر ایمان لے آیا تو تمہارے صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ وہ کلمہ پڑھوا کے اپنی بیوی سے دوبارہ سے نکاح کرے گا، بات ختم ہو گئی. اور جو بچے ہیں وہ علماء فیصلہ کریں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، حلالی ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا تو ایجاب و قبول کرانے کا نام نکاح ہے، مگر جب ایک شیطان ہے اور ایک ایمان والا ہے تو اس میں نکاح ہی نہیں، نکاح نہیں تو زنا ہے. زنا ہوگا تو پھر بچے کیا ہوں گے؟ تم بتاؤ، جواب دو اگر ہمت ہے تو. ایک بات ہے تو جو ارے ہندو سے ہندو کا ہے، دیوبندی سے دیوبندی کا ہے، سنی بریلوی سے سنی بریلوی کا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کھوپڑی میں نہیں آ رہی کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے. جب سمجھ میں آ رہی ہے تو مفتیان کرام سے جا کے معلوم کر لو، میں ان مسئلوں میں نہیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے. میں بھائی تو آپ اسے کفر کے فتوے بھی نہ دیا کریے یار. کیوں چاروں طرف کو گھما رہے ہو؟ جب میں نے منع کر دیا کسی بھی مسئلے مسائل پر بات نہیں کرتا ہوں. آپ ہم گھما نہیں رہے ہیں، ہم آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں. آپ جب میں نے 100 کی ایک بات کہہ دی کہ میں کسی مسئلے مسائل پر بات نہیں کرتا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے عالموں کو آپ کال کر لیں، آپ خواہ کے بکھیڑے کھڑے کرے چلے جا رہے ہو.
भाई ہم بکیڑے تھوڑی کھڑے کر رہے ارے ہیں، یار ہماری کیا مجال ہے یار؟ دیکھیے میری اوقات نہیں، سنیے میں غیر جی عالم ہوں اور غیر عالم کو اس پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے خامخواہ زبردستی اتنی باتیں بلوا دی مجھ سے. ہم نے زبردستی نہیں، ہم نے آپ سے شروع میں کیا کہا تھا، اگر آپ کو میں نے آپ سے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں ہو عالم نہیں ہوں، اور الحمدللہ جا کے کسی بھی عالم کے سامنے یہ باتیں رکھ دو، الحمدللہ ایک بھی بات غلط نہیں نکلے گی، جا کے پوچھ لو جا کے. تو ہم نے عالموں سے اس سوال کا جواب دیا، جیسے آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے ایسے انہوں نے بھی لگایا، لیکن جب ان کو زبردستی آپ نے بلوا دیا. ہم نے ایسا زبردستی بلوا دیا. مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر الحمدللہ جو بھی بولا ہے میں نے صحیح بولا ہے، مگر غیر عالم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، میں یہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے میں کسی کو بھی تم سب نے، تم دیوبندی اور بریلویوں نے مل کر کے ہم پبلک کی واٹ لگا دی، صحیح بتا رہے ہیں. تم دیوبندی اور بریلویوں نے مل کر کے ہم جیسے انسان عوام پبلک کو جو ہے گمراہ کر کے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کی لعنت. تو تم نے کہا کہ تم جو ہے بریلوی ہو، ہم بریلوی ہیں، تم بریلوی ہو، کھاؤ خدا کی قسم. اب بریلوی سے پوچھتے مسئلہ. اچھا ایک بات بتائیے، بریلوی سے مسئلہ پوچھتے کچھ اور بتاتے ہیں، ان سے جب تک ذلیل کروں گا میں. بھائی ہم کوئی عالم نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ عالم نہیں ہے، بکھیڑے اکھیڑے جا رہے ہو تمام طرف کے، اور کہہ رہے ہو کہ تم سنی بریلوی نے، دیوبندی نے ہم عوام اہل سنت کو کیا بول دیا؟ برباد کر دیا. ہاں خود تو پڑھ جاؤ، سالے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ نا. تم نے دیوبندی اور بریلوی نے مل کر کے ہم جیسے عوام کو پہلے گمراہ کر کے پھینک دیا، سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں. تم دین کی خدمت کرنے کے لیے کم سے کم اپنے بچوں کو تو پڑھا سکتے ہو، خود تو پڑھ سکتے ہو، خود تو دین حاصل کر سکتے ہو. کرو. پہلی بات تو یہ بڑھاپے تک کی عمر کے لیے، بڑھاپے تک کی عمر کے لیے دین جو ہے سیکھنا ضروری ہے. ہلو میری بات سنیے. ارے ہم نے اگر غلط کر دیا تو تم پڑھو، تم صحیح دین پیش کرو. ہم دین اب وہی تو اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلی بات تو سنیے، کہہ رہے ہو کہ تم نے سنی بریلویوں نے، دیوبندیوں نے جو ہے معاذ اللہ اہل سنت کو بدنام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے. شرم نہیں آ رہی؟ پہلی شرم میں بھائی ہمیں کہاں سے ہے کہ آپ لوگ کو آنی چاہیے. جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ہم لوگ تو ادھر مڑیں گے جدھر تم لوگ مڑاؤ گے. کافر بھی نہیں کہہ رہا ہے حرامی کو، اس کو وہ اپنے باپ کی بھی اولاد نہیں ہے اوریجنل. کون؟ اس کا باپ کوئی اور ہے، اس کی ماں کے نکاح میں، اور وہ پیدائش کسی اور سے ہے. ہمیں کیا پتا؟ جب ہم نے پہلے ہو سکتا ہے بھائی، ہمیں کیا پتا؟ میں نے بہت بار چیلنج کیا ہے ہر دیوبندی کو کہ تو تھانوی کا اوریجنل باپ کا نام بتا، 10,000 روپے کا نقد انعام لے. آج تک کوئی دیوبندی تھانوی کا اوریجنل باپ کا نام ہی نہیں بتاتا. تم ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم عالم نہیں ہیں، دوسری طرف جو ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا تھا کہ جاہل لوگ فتوے کاٹیں گے، تو ہمیں تو لگ رہا ہے ان جاہلوں میں سے سمجھے. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ بتائیے میں نے کب کون سا فتوا گاڑا؟ یہی سی جو ہے ہم نے جو سوال کا جواب پوچھا تھا آپ سے، آپ نے اس کا جو غلط سوال کا جواب کیوں رہے ہو تم؟ مجھ سے سوال کر ہی کیوں رہے ہو؟ جب آپ عالم نہیں تھے تو آپ کو سیدھا بولنا چاہیے بھائی، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کے منہ سے اس کا کفر اگلواؤں گا. میں کہاں کہتا ہوں؟ میں نہیں کہتا، میں تو اسی شیطان سے اگلواتا ہوں، میں تو اسی سے کہلواتا ہوں کہ یہ کفر ہے یا نہیں، تو خود ہی کہتا ہے کہ ہاں کفر ہے. سمجھے؟